دعائیہ کلمات میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ ایک ایسے معنی دعا جس میں ہم اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے اس میں دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہم لفظ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اب نماز پڑھی ہے اور اتحیات میں بیٹھ کر ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ اے میرے رب اجعلنی بنا مجھ کو مقیم الصلاۃ، اللہ یہ تو پڑھی ہے، اب آئندہ کے لیے بھی مجھے پکا نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا، نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد خواہ وہ میری اپنی آگے آئے یا پیچھے، یعنی نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں وہ بھی اس ذریت میں داخل ہیں، بیٹے بیٹیاں وہ بھی داخل ہیں، اللہ میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اب یہاں پہ کتنی جامع معنی دعا کر رہا ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے اور اپنی اولاد، اپنی نسل کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ اب کہتا ہے ربنا وتقبل دعا، ربنا اے میرے رب، اے اللہ، اے مالک الملک، اے پالنہار، وتقبل دعا، تو میری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ اب یہاں پہ کتنا عقیدہ ہے کہ صرف وہی دعا قبول کرنے والا ہے، درمیان میں یہاں کوئی واسطے نہیں ڈال رہا، درمیان میں کسی کو طفیل نہیں بنا رہا، یہاں کتنا پکا عقیدہ رکھ کے کہہ رہا ہے ربنا وتقبل دعا، اور یہ یقین ہے نا کہ میرا رب میری دعا قبول کرنے والا ہے، اور یہ یقین ہے کہ وہی سننے والا ہے، تب وہ دعا کر رہا ہے ربنا وتقبل دعا۔ پھر نماز کے بعد پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا کہ وہی انسان ہے اور رب بھی وہی ہے، یہاں آ کر اس رب سے اس کا ایمان ہٹ گیا، یہاں آ کر اس کا اعتقاد ہٹ گیا، اب کہتا ہے کہ رب میری سنتا نہیں، میری قبول نہیں کرتا۔ ربنا اغفر لی، اب کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو، میرے عیبوں کو اللہ تو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اب ایک والد اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنا کر گیا، نماز کا پابند بنا کر گیا، اگر وہ اولاد کوئی اور نیکی کا کام کرے نہ کرے، نماز جب پڑھے گی تو نماز کے اندر یہ الفاظ پڑھے گی تو وہ والدین کے حق میں دعائیہ کلمات نکل رہے، وہ اس کے لیے ایصال ثواب کا خود بخود ذریعہ بن رہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کی ہو اسے تھوڑا سا ڈنڈا بھی دکھاؤ، یعنی اس پر سختی کرو۔ اور یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت وہ دل کا صاف تھا اور اسے شوق پڑ گیا، اور جب 10 سال کا ہوا نماز پر سختی ہوئی تو بالغ ہونے تک وہ نماز کا عادی بن جائے گا۔ لیکن ہماری فطرت یہ ہے کہ جب تک بڑا نہ ہو، ہم کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، کیوں نہیں بالغ ہو جائے، 20 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب کوئی یہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، وگرنہ ابھی تک تو یہ چھوٹا ہے، بس سردیاں ہیں جی پڑھ لے گا۔ یوں کرتے کرتے وہ پھر نشے کا عادی بن گیا، نماز چھوڑنے والا بن گیا، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا، ماں کے زبان پر اور باپ کی زبان پر صرف ابھی یہی جملہ ہے، کوئی نہیں جی ابھی تک بڑی عمر پڑی ہے۔ کس نے عمر لکھوا کر لائی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری اتنی عمر ہوگی؟
آپ نے خود دیکھے ہوں گے، آپ کے ساتھ کئی ایسے ہوں گے جو جوانی میں چل بسے، کئی ایسے ہوں گے جو بچپن میں چل بسے، کئی ایسے ہوں گے جو بڑھاپے میں آئے اور کئیوں نے بڑھاپا دیکھا ہی نہیں، اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہوگا تو موت آئے گی۔ پہلے دن کے بچے پر، پہلے دن کیا، ابھی وہ باہر آیا، اس دنیا پہ آیا، آنکھیں کھولیں، رب نے اوپر بلا لی۔ چاہے تو دنیا میں سانس لینے دے، چاہے تو وہ ایک سانس بھی نہ لینے دے، اس رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اس لیے اپنی اولاد کو کم از کم انسان ایسے رستے پر لگا کر جائے، جب والد چلا جائے تو وہ اولاد پیچھے غسل دینے کے قابل ہو۔ والد چلا جائے وہ اولاد کفن پہنانے اور کفن بنانے کے قابل ہو۔ آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے، والد فوت ہو گیا، اب محلے میں تلاش کرو کوئی غسل دلانے والا مل جائے، کوئی کفن بنانے والا پہنانے والا مل جائے، پتہ نہیں ہے غسل کیسے دلانا ہے۔ اب غسل دلا لیا، وہ جو وجود سے کپڑے اترے ہیں، بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے، کیسی سمجھدار عوام ہے۔ والد کے بازو سے گھڑی اتری، وہ مولوی کو یا اس غسل دلانے والے کو نہیں دیں گے۔ والدہ کے ہاتھ سے انگوٹھیاں اتری، وہ اس غسل دلانے والی کو نہیں دیں گے۔ کپڑے جو اترے نا، وہ کہیں گے یہ تو جی میت کے کپڑے ہیں، یہ دے دو، یہ میت کے کپڑے ہیں، یہ جب میری والدہ فوت ہوئی ان کے وجود پہ تھے، یہ دے دو۔ اب اس کمرے میں جاتے ڈرتے ہیں کہ اس کمرے میں میرے والد کا روح نکلا تھا، اس لیے اب اس کمرے میں جانے کو جی نہیں کرتا، ڈر لگتا ہے، کیوں؟ وہ وہاں بھوت چھوڑ گیا۔ یہ صرف دین سے دوری اور اسلام سے دوری کا سبب ہے۔ اگر تیرے والد کے وجود سے اترا ہوا کپڑا، اس سے تجھے خوف لگتا ہے تو اس اتری ہوئی گھڑی سے بھی لگنا چاہیے۔ اس کپڑے کے جیب کے اندر جو پیسے تھے، کپڑے کے جیب کے اندر جو خزانہ تھا، پھر اس سے بھی ڈر لگنا چاہیے نا۔ ادھر ڈر نہیں لگتا، وہ قیمتی چیزیں ہیں، ان کے لیے لڑ جھگڑ رہا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ اور والد کو بھی وہاں پہ ایک سبق ہے، یا اس چھوڑ جانے والے کو بھی ایک سبق ہے کہ اس کے لیے، اس اولاد کے لیے سب کچھ کیا، انہیں دین کے رستے پہ نہیں لگایا۔ آج دیکھو وہ لڑ رہے ہیں، جن کے لیے جو چیز کمائی ابھی مرا ہے، ابھی پھٹے پہ پڑا ہے، ابھی قبرستان میں بھی نہیں پہنچا، قبر میں بھی نہیں پہنچا۔ ابھی ایک کے دل میں لالچ ہے یہ گھڑی میں اتار لوں، ایک کے دل میں لالچ ہے اس کی جیبوں سے پیسے میں لے لوں، ایک کے دل میں لالچ ہے یہ چیز میں لے لوں۔ لیکن اگر جو اپنی اولاد کو دین کا سمجھا کے گیا، دین کے رستے پہ لگا کے گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، پیچھے یہ نماز پڑھے گا اس کے درجات بلند ہوں، پیچھے یہ قرآن پڑھے گا اس کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے ایصال ثواب کا ذریعہ۔ ہم نے سمجھا ایصال ثواب صرف یہی ہے، مر گیا تو اب چوتھے 40ویں کل جمعراتوں کے لیے چند ٹھیکے کے ملا کو بلا کر لے آئیں اور وہ ختم پڑھیں گے، اور ختم بھی الیاذ باللہ بندہ جا کر دیکھے، توجہ کر لینا کبھی، یوں نہیں کہ ہم کہیں تو کہو کہ جی بس مخالفت تو ان کا کام ہے، توجہ کر لیں۔ بے شک قرآن کھولیں گے، یہ ایک ورق پڑھا اور کھیلتے کھیلتے 10 ورق آگے کر دیتے، کچھ چھوڑ دیا، کچھ پڑھ دیا۔ آپ انہیں بتائیں میں نے یہ چیز پکائی ہے، اچھی ہوئی، معیار کے مطابق ہوئی تو اچھا قرآن پڑھ لیں گے، معیار کے مطابق نہ ہوئی تو ٹائم بھی پورا نہیں دیتے۔ یہ ہے اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں قرآن بیچنے والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی کل نہیں تھا، کوئی جمعرات نہیں تھی، کوئی چوتھا نہیں تھا، کوئی 40واں نہیں تھا،
کوئی سال نہیں تھا، ہے تو حدیث میں دکھا دیں، ہے تو قرآن 30 پاروں کا بھرا پڑا ہے، کہیں کوئی ایسی آیت دکھا دیں جس میں یہ ہو۔ یہ قرآن یہ ٹھیکے پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اور مولویوں نے بھی ایسے ایسے گر تلاش کیے ہوئے، کوئی بندہ جائے، آپ شرطیہ طور پہ 5-6 بندوں کو تیار کریں، ایک جائے مولوی صاحب کو کہے کہ ہمیں 10-12 قرآن چاہیے، کہے گا جی ٹھیک ہے یہ لے لو۔ دوسرے کو کہو وہ جا کر کہے ہمیں 20 قرآن چاہیے، مولوی صاحب کہے گا یہ بھی لے لو۔ اب ان سے توجیہ پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ایک قرآن جب پڑھا ہے تو اس کا ثواب آپ جتنے مرضی میتوں کو مردوں کو کر لیں اس میں کوئی کمی آتی ہے۔ انہوں نے اس طرح ٹھیکے پہ قرآن جو ہے نا وہ دینا شروع کیا ہوا ہے۔ اب وہ پیسے لیتے ہیں، اتنے قرآن کے اتنے پیسے ہیں، اتنے قرآن کے اتنے پیسے۔ یہ قرآن مجید کی آیت وہاں صادق آتی ہے کہ نہیں، اشتراؤ بآیاتی والی؟ اس لیے یہ سارا ڈھنگوسلا، لوگوں کو دھوکہ فریب، جو دین کا کام والدین کے ذمے تھا کہ اولاد کو وہ سکھا کے جاتے، اولاد کو وہ تربیت دے کر جاتے کہ اگر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے ان کی اولاد مسجد میں کھڑی ہو، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں ان کی اولاد قرآن پڑھ رہی ہو، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو انہیں جنازے کا پتہ ہو جنازہ کیسے پڑھنا ہے، انہیں پتہ ہو میرا والد فوت ہو گیا، غسل میں خود دوں۔ سب سے زیادہ افضل ترین عمل یہی ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے اپنے بیٹے یا اپنے ورثاء غسل دے، مگر آج کوئی قریب ہی نہیں آتا۔ اور پھر جب جنازے کا وقت ہوتا ہے، اب پیچھے یہ کھڑا ہے، اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ اس نے جو پوری زندگی کالج یونیورسٹی میں گزار دی، اسے اتنا نہیں پتا کہ میں نے یہاں پہ کون کون سی چیزیں پڑھنی ہے، کیا ادب ہے جنازے کا، کیا جنازے میں کرنا ہے۔ تبھی تو آج کل دیکھیں نا میت کے آگے آگے کوئی جا رہا ہے، کوئی کس طرح جا رہا ہے، کوئی کس طرح جا رہا ہے، کوئی دنیا کی گپوں میں جا رہا ہے، اور ادھر بھی یہی حال ہوتا ہے۔ وہ ادب ہی بھول گئے، وہ طریقے ہی بھول گئے، کیونکہ ہمیں طریقے سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ جو دعا کرتا ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ وہ بچہ دعا کر رہا ہے جسے ماں باپ نماز کے اوپر لگا کر گئے، جسے قرآن پڑھا کر گئے۔ اب وہ دعا کرتا ہے اللہ درجات بلند کرتا ہے۔ وللمؤمنین، اللہ صرف میرے ماں باپ ہی نہیں، جتنے بھی ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہیں اللہ ان ساروں کو معاف کر دے۔ یوم یقوم الحساب، اللہ وہ جو حساب و کتاب کا دن ہے، اور جب دنیا کی تعلیم بچے کو دیکھیں نا، صبح سویرے جو اسکول جاتا ہے اس نے بیگ کہاں ڈالا ہوتا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے، اور جو مسجد میں آتا ہے اس نے قرآن یوں پکڑا ہوتا ہے سینے کے ساتھ لگا کر، وہ سبق دے رہا ہے۔ اور کالج یونیورسٹی والوں، یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا یہ پیچھے ہی چھوڑ کر جائیں گے۔ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان دنیا سے چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ کتنی بڑی ڈگریاں تھیں، پورے ملک کا سائنسدان، صرف ملک کا نہیں، حقیقتاً دنیا مانتی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو۔ یہ صرف ہمارے اپنے ملک میں ایسے لوگوں کی قدر نہیں ہے، لیکن آج اس کی سندیں ساری کی ساری یہاں رہ گئی کہ نہ رہ گئی۔ کئی بڑے بڑے افسر آئے، آپ قبرستان شہر خاموشہ میں جائیں، تختیاں پڑھیں، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ لیفٹیننٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ گھر میں جا کر پتہ کریں ان کی اسناد، ان کے تمغے، وہ سارا کچھ مل جائے گا، وہ سارا کچھ یہاں رہ گیا۔ اور ایک وہ ہے جو غریب کا بچہ تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑی سند تھی، وہ کون سی سند؟ اللہ کے قرآن کی۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا،
حافظ قرآن جب آئے گا نا تو اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اس کی سند اس نے سینے پہ قرآن لگا کے رکھا، وہ سبق دے رہا ہے کہ یہ سند آگے جا کر کام آئے گی، اور دنیا والی سند دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ وہ پیچھے ڈالی ہوئی ہے، وہ بتا رہا ہے یہ پیچھے رہنے والا مال ہے اور یہ آگے جانے والا مال ہے۔ اب یہ قرآن کے ساتھ محبت کی، قرآن پڑھا، تو یہی قرآن اللہ کے سامنے فریادی بن کے آئے گا، اللہ دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، آج یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے آیا، اللہ آج میں بھی چاہتا ہوں میں بھی اس کے ساتھ اسے لے کر جنت الفردوس میں جاؤں۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت کا انداز ہوگا۔ اس لیے آج اگر ہم اپنی اولاد کو قرآن اور نماز اور دین اسلام کی طرف راغب کر کے جائیں، انہیں یہ سکھا کر جائیں، اپنی اولادوں کو کہیں، اپنے بچوں کو بھی اسی طرح قرآن اور دین اسلام کی تعلیم دے کر جائیں، جب دنیا سے چلے جائیں گے وہ پڑھتے رہیں گے، ایصال ثواب بنتا رہے گا، پھر یہ ختموں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ ٹھیکے کے ختم پڑھانے کا مقصد خود بخود ہی انسان کو سمجھ آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید اور دین اسلام کے مطابق سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔